الرحمن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے، اور یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، اور یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ دوستو، آج شہزادہ راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ نور نظر سیدہ زہرا اور شہزادہ جگر گوشہ مولا علی المرتضیٰ جناب نور نظر امام حسن مجتبی حضرت شہزادہ امیر قاسم بن حسن علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے، اور اس شہزادے کی آمد کا واسطہ اللہ تعالی ہم صدقہ دیتے ہیں، اس شہزادے کی آمد کا مالک اس ظہور پرنور کا واسطہ کہ آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے بے نیاز بادشاہ اللہ اس ذکر خیر کا واسطہ، اس شہزادے کی آمد مبارک کا واسطہ، جتنے بے اولاد ہیں سب کو زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور بے نیاز بادشاہ اللہ اس ذکر خیر اس شہزادے کی آمد کا واسطہ ہم سب کو اس پاک مبارک خاندان کی اطاعت کے ساتھ محبت و مودت عطا فرما۔ اس پاک شہزادے کی آمد کا واسطہ بے نیاز بادشاہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم کو اپنی حقیقی بندگی عطا فرما۔ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کے ساتھ شبان المعظم کو اس جناب امیر حسن کے گھر میں امیر قاسم کی آمد ہوئی ہے، اور شہزادہ امیر قاسم کی آمد کا واسطہ میرا بے نیاز بادشاہ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ کون قاسم کہ آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے،
ابن حسن تو حسن زمن بن کے آیا ہے، آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، آل نبی کی نوری کرن بن کے آیا ہے، ابن حسن تو حسن زمن بن کے آیا ہے۔ اور کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، کہنے لگے حسین یوں چہرے کو چوم کر، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا ہے، قاسم میرے لیے تو حسن بن کے آیا ہے۔ اور کون قاسم؟ حصار نور میں داخل ہوا قاسم، حصار نور میں داخل ہوا قاسم، علی کی لال میں شامل ہوا قاسم، حصار نور میں داخل ہوا قاسم، علی کی آل میں شامل ہوا قاسم۔ حسن نازل ہوئے تھے گھر میں سیدہ زہرا کے، حسن نازل ہوئے تھے گھر میں سیدہ زہرا کے، حسن کے گھر میں ہے نازل ہوا قاسم، حسن کے گھر میں ہے نازل ہوا قاسم۔ اور ہوا ازل جو نازل گود زہرا میں، ہوا اول جو نازل گود زہرا میں، اسی قرآن کی تفسیر ہے قاسم، اسی قرآن کی تفسیر ہے قاسم۔ اور علی کے گھر جو پہلا چاند اترا تھا، علی کے گھر جو پہلا چاند اترا تھا، اسی مہتاب کی تنویر ہے قاسم، اسی مہتاب کی تنویر ہے قاسم۔ اور دلوں پہ نقش رہے گی عظمت قاسم، عظمت قاسم، دلوں پہ نقش رہے گی عظمت قاسم، حصار نور میں ہے گویا صورت قاسم، حسن کی گود میں آئے مسکراتے ہوئے، مبارک ہو آپ سب کو آمد قاسم، مبارک ہو آپ سب کو آمد قاسم۔ اور قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے، فروا کا لاڈلا ہے تو زینب کا چین ہے، لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی، لڑنے میں عباس ہے تو چلنے میں علی، کردار محمد سا حسن میں حسین ہے، کردار محمد سا حسن میں حسین ہے۔ اور ساتھ شبان مسرت کی خبر لائی ہے، ساتھ شبان مسرت کی خبر لائی ہے، اور گھر میں شبر کے مہکتی سحر آئی ہے، گھر میں شبر کے مہکتی سحر آئی ہے، گھر میں شبر کے مہکتی سحر آئی ہے، اور آمد حضرت قاسم کا دن مبارک ہو، آمد حضرت قاسم کا دن مبارک ہو، گلشن پنج تن پہ نو بہار آئی ہے، گلشن پنج تن پہ، گلشن پنج تن پہ نو بہار آئی ہے، گلشن پنج تن پہ نو بہار آئی ہے۔ اور دوستو قابل توجہ شعر ہیں کہ حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں نظیر قاسم کی، حسن کے لال جناب امیر قاسم کی، جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی، وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی، ہو شان کیسے بیاں اس نصیر قاسم کی، ہو شان کیسے بیاں اس نصیر قاسم کی، میرا عقیدہ ہے دونوں جہاں میں پھیلی ہوئی، میرا عقیدہ ہے دونوں جہاں میں پھیلی ہوئی، یہ خوشبوئیں ہیں یقیناً سفیر قاسم کی، یہ خوشبوئیں ہیں یقیناً سفیر قاسم کی، اور وفا کا پانی بھی نازاں ہو جس کی ہمت پر، وفا کا پانی بھی نازاں ہو جس کی ہمت پر، بلند شان ہے اس باضمیر قاسم کی،
بلند شان ہے اس باز ضمیر قاسم کی، اور اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں، اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں، جو لاش ٹکڑوں میں دیکھی صغیر قاسم کی، جو لاش ٹکڑوں میں دیکھی صغیر قاسم کی، اور یہ روشنی جو ذہن کو میرے عطا ہوئی ہے، یہ روشنی جو ذہن کو میرے عطا ہوئی ہے، یہ سارا دین ہے ماہ منیر قاسم کی، یہ سارا دین ہے ماہ منیر قاسم کی، اور خدا کا شکر بجا لاؤں جو نصیب ہوئی، خدا کا شکر بجا لاؤں جو نصیب ہوئی، میرے قلم کو یہ مدحت امیر قاسم کی، میرے قلم کو یہ مدحت امیر قاسم کی، اور کسی عروس کی مہندی کو دیکھ کر ساحل، کسی عروس کی مہندی کو دیکھ کر ساحل، مجھے رلاتی ہے یاد کثیر قاسم کی، مجھے رلاتی ہے یاد کثیر قاسم کی، مجھے رلاتی ہے یاد کثیر قاسم کی، مجھے رلاتی ہے یاد کثیر قاسم کی۔ دوستو، 7 شعبان المعظم کو آل نبی اولاد علی کے گھر میں ایک اور نور آیا ہے، ایک ایسا نور کا پیکر تشریف لایا ہے کہ جس نے آل محمد اولاد علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کے گھر میں ایک خوشی کا انبار لگا دیا۔ حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ بالکل شبیہ حسن بن کے بی بی فروا کی گود میں تشریف لایا۔ بی بی فروا بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، آذربائیجان کے بادشاہ کی بیٹی۔ موقع ملا تو کبھی میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شادی کیسے بی بی فروا سے ہوئی، ان کا نام کیا تھا۔ بی بی فروا ان کی کنیت ہے اور شہزادہ قاسم کی والدہ محترمہ ہیں، اور یہ بی بی کربلا معلی میں شہزادہ امیر قاسم کے ساتھ جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں شریک ہوئی۔ کتنے صبر کی مالکہ، ایک بادشاہ کی بیٹی ہو کے حسن مجتبی حسن بادشاہ کے گھر میں دلہن بن کے آئی، اور حسن مجتبی علیہ السلام کے ہی گھر میں رہی۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلی کا رخت سفر باندھا تو یہ بی بی اپنے شہزادے کے ساتھ کربلا معلی تشریف لے گئیں، اور وہاں پہ جا کے بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو کریم کربلا علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ تو بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو یہاں کربلا کا صحرا، لیکن بی بی نے بالکل جو ہے وہ بالکل بہت اچھا ساتھ دیا اور اپنے بیٹے کو کربلا کے شہیدوں کے لیے پیش کیا، اور اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے خون امام قاسم امیر قاسم شامل ہے۔ آج یہ جو اسلام کا توحید کا علم سر بلند ہے پوری عالم اسلام روئے زمین پہ، یہ فخر سے بلند کرنے والی وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے لالوں کا خون جو ہے وہ اس کی آبیاری کے لیے، اس اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے دیا۔ اور آج کا دن شہزادہ امیر قاسم کے ظہور کا دن ہے۔ 7 شعبان المعظم کو اس شہزادے کی تشریف آوری ہے۔ پورے ہاشمیوں کا پورا گھر، سادات کرام تمام شہزادے بے حد خوش تھے۔ مولا حسین علیہ السلام بے حد خوش ہیں، مبارکباد چل رہی ہیں۔ سیدہ زینب کبریٰ ثانی زہرا بے حد خوش ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام بے حد خوش ہیں، اور نقشہ سارے کا سارا شہزادہ امیر قاسم کا، امام حسن مجتبی علیہ السلام پورا کا پورا شہزادہ امیر قاسم شبیہ حسن بن کے تشریف لایا۔ آج دوبارہ بچپن دیکھا گیا شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا شہزادہ امیر قاسم کی صورت میں۔ آج پھر وہ ایک دفعہ حویلی سیدہ زہرا پاک کی ایک عجیب منظر، خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ آج دوستو
پھر خیرات ہاشمیہ، آج پھر سخیوں کے گھر میں بالکل مبارکبادیاں چل رہی ہیں۔ آج شہزادہ امیر قاسم کی آمد ہے، آج وہ شہزادہ تشریف لایا ہے کہ جو اپنی بالکل کم و بیش 13 سال کی عمر مبارک میں اس اسلام کے پرچم کو سر بلند کرے گا، اور بہت کمال جو ہے وہ جنگ لڑی ہے شہزادہ امیر قاسم نے میدان کربلا میں۔ دوستو چونکہ شاگرد تھے شہزادہ امیر قاسم مولا عباس علیہ السلام کے، اور شہزادہ امیر قاسم کو پھر مولا عباس نے، جیسے یہ شہزادہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا تو سب نے کہا، مولا عباس نے کہا کہ میں اسے لڑنا سکھاؤں گا، حسین بادشاہ بولے کہ میں اسے چلنا سکھاؤں گا، اور حسن مجتبیٰ میں اسے بولنا سکھاؤں گا۔ بی بی نے کہا میں اس کی وہ تربیت کروں گی۔ بالکل شہزادے کی بے پناہ خوشی، بے حد خوشی۔ پھر اس شہزادے نے اتنی خوشی کے ساتھ پھر کیا کیا نہیں دیکھا۔ بچپن میں شہزادے نے پھر یتیمی دیکھی۔ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہزادے کا بہت بچپن تھا، کم و بیش 3 یا 4 سال کی عمر مبارک روایات میں ملتی ہے۔ اتنی عمر مبارک تھی ظاہراً شہزادہ امیر قاسم کی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور شہادت ہو گئی جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اور دوستو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو شہادت ہے مولا کی امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا مولا میں شہادت ہوئی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 57 سال کی عمر مبارک روایات میں ملتی ہے، اور شہزادہ امیر قاسم کے والد محترم جناب حسن مجتبیٰ کی جو عمر مبارک ہے وہ اس سے کہیں کم ملتی ہے، ایون کہ 48 سال کا بھی روایات ملتی ہیں، اور مطلب 10-12 سال جو ہے وہ اس سے پہلے شہادت ہے۔ کربلا مولا کی واقعے کی 47 سال 48 سال کی عمر مبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بتائی گئی ہے۔ اتنا ہی فرق تھا، شہزادے 1 سال کا فرق تھا ظاہراً دونوں شہزادوں میں بی بی کے، لیکن بہت جلد شہزادے شہادت کے مقام پہ فائز ہو گئے، اور پھر یہ شہزادہ بہت بچپن میں یتیمی دیکھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بڑی محبت بڑے ہی ناز سے پالا، بڑے ہی ناز سے بی بی فرما نے شہزادے کو پالا، آنکھوں کا تارا تھا یہ شہزادہ امیر قاسم پورے اہل بیت اطہار کے لیے، لیکن بڑی محبت بڑے نازوں سے پالا۔ شہزادے کا لباس بڑا نایاب ہوتا دوستو، ماں ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، یہاں تک ملتا ہے کہ بی بی جس بستر پہ ہر کوئی اور بیٹھ جاتا وہ دوبارہ بچھایا جاتا، یہ امیر حسن کا امیر بیٹا، امیر حسن کا امیر بیٹا، پھر کربلا کے میدان میں پھر 72 گھنٹے کی پیاس، اس کے باوجود بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس شہزادہ پر نور نے دوستو وہ جنگ لڑی، ارزق جیسے لینوں کو نارے جہنم کیا، جہنم کی آگ میں پھینکا، اس کے بیٹوں کو پھینکا، اتنے بہادروں کے ساتھ، اور سن ظاہراً بہت چھوٹا 12 یا 13 سال کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے کربلا کے واقعے کے وقت ان کی تھی، اور یہ پھر اسی طرح جوش اور بہادری کے ساتھ اسلام کے پرچم، اور ماں نے سجا کے بھیجا اپنا یہ لال۔ حالانکہ روایات یہاں تک مورخین نے لکھا ہے دوستو کہ یہ شہزادہ جب کربلا مولا سے، جب مدینہ المنورہ سے اور پھر مکہ المکرمہ سے یہ تشریف لے کے گئے ہیں تو یہ شہزادہ اپنی ماں کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا اور ماں کے ساتھ سفر کیا، لیکن پھر کربلا کے میدان میں جنگ بھی بڑی کمال کی،